نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان سلسلے سے نوازا ہے۔ جب اللہ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کی قدر کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے اور جو چیز ملتی ہے تو اس کی قدر بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر پہ لگا دیا ہے۔ کسی سے سوال ہوا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ انسان کو اللہ بھول جاتا ہے، انسان کو اللہ بھول جاتا ہے۔ اور سلسلہ شاذلیہ میں یہ خاصیت ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی ایسی حالت نہیں کہ جس میں سلسلے کا ذکر یعنی بیٹھ کے کرنا، سوتے ہوئے پاس انفاس کا ذکر ہے۔ ہر حالت میں ذکر کرنا سکھایا گیا ہے۔ شروع میں وہی لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی کتاب اتنے زیادہ ذکر کیسے کروں گا، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ میں دوبارہ شروع کر سکتا ہوں، یہ دوبارہ شروع کر سکتی ہوں۔ تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں اس کو دوبارہ سے بھی کروں، جبکہ اس وقت یہ سوال تھا کہ کروڑوں کا ذکر میں کیسے کروں گا یا کیسے کروں گا، کیسے اس کو ختم کریں گے۔ لیکن پھر یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا اس کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو سلسلے کا سب سے بڑا فائدہ کہ سلسلے کی اجازت کی وجہ سے ہم ذکر کرنے والے بن گئے ہیں، ہمیں اللہ کا نام لینے والا بنا دے گئے۔ تو بارہا یہ سوال ہوتا ہے کہ سلسلے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ سلسلے نے ہمیں اللہ کا نام لینے والا بنایا۔ سلسلے نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کا نام لینے والا بنایا۔ آج توفیق ہے تو کر رہے ہو، جب چھن جاتی ہے نا تو پھر انسان روتا ہے، پیٹتا ہے، اللہ میرے سے ذکر کی ترتیب کیوں رک گئی، کیوں نہیں ہو رہا میرے سے ذکر؟ یہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اور اجازت کے ساتھ جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس پر شکر منائیں، ورنہ جب یہ چھن گیا نا تو پھر رو گے پیٹو گے، پھر بھی توفیق نہیں ملے گی۔ آج ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ادھر ادھر کی وسوسوں سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، استاد ایسا ہے، شیخ ایسا ہے، سلسلے کے لوگ ایسے ہیں۔ ہر انسان اپنی ذات کے اندر جیسا بھی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال سے مطلب ہونا چاہیے۔ جو ہمیں دیا جا رہا ہے، جو دودھ مل رہا ہے، وہ خالص ہے یا نہیں؟ اس کی مثال
حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پیر تھا نا، تو وہ فوت ہو گیا. اس کی اولاد میں اس کے بیٹے کے پاس کچھ بندہ آیا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات ایسے ہے، میں کسی کو بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس ساری ترتیب کا پتہ نہیں ہے. تو وہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر کا بیٹا پیر نہ ہو، میں نے آپ سے ہی بیعت ہونا ہے. وہ پکا ہو گیا. اس نے جب دیکھا کہ جان نہیں چھوڑ رہا تو اس نے کہا فلاں کھیت ہے وہ تیرے ذمہ ہے، تیرا ذکر یہی ہے کہ تو ادھر ہمارے کھیتوں کے میں جو ہے نا وہ کام کرتا رہے، اور جب تک تو کام کرتا رہے گا ساتھ میں ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ تو کرتا رہے بس. اب وہ بیچارہ عاشق جلدی پا جاتے ہیں، اس بیچارے کو جو کہا گیا وہ کرنا شروع ہو گیا. کچھ سال تک اس نے ان کی خدمت کی اور اللہ نے اس پہ کھول دیا، اس کو ولایت عطا فرمائی، اس کو ولایت عطا فرما دی. اب جب اس کو ولایت ملی تو اس نے کہا میں یہ تو دیکھوں کہ میرا پیر کس درجے پہ ہے، میرا تو فلاں درجہ ہے، میرے پیر کا درجہ کیا ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک سارے عہدے دیکھ لیے تو اپنے پیر کا درجہ نظر نہیں آیا. تو مرید ایسے ہوتے ہیں. وہ بدگمان پھر بھی نہیں ہوا، اس نے سوچا شاید میرا پیر اس سے بھی کسی بڑے درجے پہ ہے جن درجوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا کہ حضرت مجھے تو اللہ نے یہ مقام دے دیا ہے، پر میں نے اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے آپ کہیں نظر نہیں آئے، آپ ان شاید درجوں میں سے کسی اور بڑے درجے پر ہوں گے، تو مجھے بتا دیں کہ آپ کس درجے پر ہیں تاکہ میں بھی دل کو تشنگی ہو جائے. تو وہ رونے لگا، وہ جو اس کا پیر تھا وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں تو ولایت کے کسی درجے میں بھی نہیں ہوں. تو اس وقت آیا، تو نے کہا، میں نے کہا چلو یہ بیوقوف ملا ہے اسے کام لے لوں. اب دونوں رونا شروع ہو گئے. جو مرید تھا اس نے کہا اللہ یہ ہے یا نہیں، پر مجھے تو اسی کی خدمت سے ملا ہے. مرید ہوتا ہے پھر بھی بدگمان نہیں ہوا کہ اللہ مجھے تو اسی کی خدمت سے ملا ہے، اگر تو نے مجھے دیا ہے تو اس کو بھی دے دے. اور وہ رو رہا ہے کہ اللہ میں نے اس کی محنت ضائع کی، یہ 3-4 سال میری خدمت کرتا رہا، میرے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں کہ میں اس کو دیتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. دونوں کا رونا کام آیا، اللہ نے اسے بھی پیر بنا دیا، اسے بھی ولی بنا دیا. انسان پکا ہونا چاہیے کہ مجھے دے گا اللہ، ذریعے کو چھوڑ دو کہ وہ ذریعہ کیسا ہے. ہمیں لوگ 2 باتیں کرتے ہیں، یہ سلسلہ ایسا ہے، سلسلہ ویسا ہے، حضرت ایسے ہیں، حضرت ویسے ہیں، حضرت پیسے لیتے ہیں، حضرت فلاں کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں پیسوں کا مسئلہ ہے جی، علاج معالجے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز جب آپ اپنے اصول پر اور پھر حضرت کے بیانات کو سنیں گے تو وسوسے آپ کے قریب پھٹکیں گے بھی نہیں. جب بھی وسوسے آنا شروع ہو، کوئی حضرت کا ایک بیان لگا لو، اور اسی بیان میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. پھر ایک ادھر گھومتا ہے، ایک ادھر گھومتا ہے، ایک اس کی سنتا ہے، ایک اس کی سنتا ہے. آ کے ڈائریکٹ نہیں پوچھتے کہ مجھے یہ وسوسہ چل رہا ہے، یا میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، یا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. اس کا جواب آسان ہے. شاذلی ان چیزوں سے دور ہیں.
آپ کو جو بھی سوال آتا ہے آپ آ کے پوچھو، بھائی استاد جی یہ مسئلہ ہے، نہیں میں نے پہلا طریقہ بتایا ہے، بیان سنو، تو پھر آپ کو کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی، کسی سسٹم میں نہیں چلے گی۔ لیکن اس سلسلے کے اندر، اس سلسلے کی ایک خاصیت ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، حضرت نے فرمایا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فرمایا 4 لوگ اس سلسلے میں نہیں چل سکتے، 4 لوگ اس سلسلے میں نہیں چل سکتے۔ کون؟ ایک جو تکبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، متکبر آدمی اس سلسلے میں نہیں چلے گا۔ اچھا، سلسلے کا کوئی شخص آپ کو نہیں نکالے گا، آپ خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ دوسرا وہ آدمی جو اس چکر میں ہے کہ امیر وہ بننا چاہیے تھا، نائب امیر وہ بننا چاہیے تھا، میں اس کے زیادہ قابل ہوں، وہ اس کے زیادہ قابل ہے، میری بات ماننی چاہیے تھی، میرا مشورہ ماننا چاہیے تھا، اس سارے کو کہتے ہیں حب جا۔ میں نے مشورہ دیا، میرا سنا نہیں۔ مشورے کے نا اصول ہوتے ہیں، فرمایا مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوتا اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں ہوتا۔ مشورے کا پہلا اصول کیا ہے کہ بھائی 3 آدمی مشورے سے پہلے اکٹھے مل کے بیٹھ جائیں کہ ہم تینوں نے مشورے کے اندر یہ مشورہ دینا ہے، ہم نے مشورے کے اندر یہ مشورہ دینا ہے، تو یہ مشورہ نہیں ہوا، یہ تو خیانت ہوئی۔ یا پھر مشورہ جب ہو گیا، ایک معاملہ طے پا گیا اور پھر اس پہ تبصرہ شروع ہو جائے، نہیں میں نے تو ایسے کہا، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، اگر یہ ایسے ہوتا تو ٹھیک تھا، ایسے نہ ہوتا تو اس طرح سے ہوتا، یہ مشورے کے بعد کیا ہے؟ یہ تبصرہ ہے۔ جو طے ہو گیا ہے، اگر بڑے فرماتے ہیں کہ جب آپ مشورہ دیتے ہیں تو اگر آپ کی بات مان لی گئی ہے تو استغفار کریں کہ اللہ یہ بات میں نے کہی تھی، اب تو اس بات کو تو نے سن لیا، انہوں نے مان لیا، اس میں خیر ڈال دے اور میری اس بات کی وجہ سے کہیں شر نہ پھیلے۔ اور اگر آپ کی بات نہیں سنی گئی تو شکر کریں کہ یا اللہ شکر ہے میری بات نہیں سنی گئی، ہو سکتا ہے میری جو بات نہیں سنی گئی، نہیں مانی گئی، اس سے کہیں لوگوں میں شر نہ پھیل جاتا۔ تو جس کی سن لی گئی ہے، جس کی مان لی گئی ہے، جس کی مان کے عمل درآمد ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو میرے لیے اور امت کے لیے نفع بخش بنا۔ ہم کہتے ہیں مجھے زیادہ پتہ تھا، میری ماننی چاہیے تھی، تو یہ حب جا اپنے اندر سے ختم کرنی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوں گی، نہیں تو پھر سلسلہ اٹھا کے باہر۔ تیسری چیز ہے لالچ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لالچ۔ کوئی یہ کہ میں علاج معالجہ کروں گا، پیسے کماؤں گا، اس سے گاڑی لوں گا، اس سے گھر بناؤں گا، اس سے یہ کروں گا، اس سے وہ کروں گا۔ جس کو اس کے ذریعے سے اللہ دے دے تو دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ نیت لے کر سلسلے میں نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ آپ کو کہاں سے دے گا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس علاج معالجے کے ذریعے سے دے گا یا اللہ نے آپ کا ذریعہ کہیں اور پہ رکھا ہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کو علاج کا جو ہے وہ علاج کے ذریعے سے اللہ رزق دے۔ تو جس کا نظام نہیں چل رہا وہ سمجھ جائے کہ میری رزق کا معاملہ اللہ نے کہیں اور رکھا ہے، وہ رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے۔ لیکن اگر وہ اسی چیز میں رہے گا تو سلسلہ اس کو اٹھا کے باہر کر دے گا اپنے دل سے، یعنی یہ چیز ختم کر دے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے عورت کی محبت۔ کیا ہے؟ عورت کی محبت۔ اگر عورت کی محبت ہوگی، ہوس ہوگی، سلسلہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔
وہ حضرت فرماتے ہیں نا، شرم کا مقام ہے کہ تم کسی عورت یا لڑکی کی وجہ سے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو۔ شرم کا مقام ہے کہ ہم کسی انسان کسی چیز کی وجہ سے کیا چھوڑ دیں؟ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں۔ کہ اللہ نے جو توفیق بخشی ہے ذکر کرنے کی، اس کے اوپر شکر ادا کیا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ پھر اکثر یہ چیز ساتھیوں سے یہ بھی عرض کی ہے کہ بھائی جب کچھ ملنا شروع ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنٹرول رکھا کریں، اپنے مکاشفات یا اپنی چیزیں مت بیان کیا کریں، خود کو چھپانا سیکھیں۔ جب یہ چیزیں بند ہو جائیں گی نا پھر رو گے۔ اللہ جو معرفت عطا فرما رہا ہے نا، اللہ جو معرفت عطا فرما رہا ہے اسے اللہ اگر اللہ نے دینی ہوتی تو اللہ سب کو دے دیتا۔ پھر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ کیوں اڑاتے ہیں؟ جب ایک آدمی کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو اس نے تو مذاق ہی اڑانی۔ اب کوئی جا کے کوئی آپ کو یہ کہے کہ چاند پہ پانی ہے تو آپ کہیں گے پاگل کا بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس نے جا کے دیکھا ہے اور دوسرے نے نہیں دیکھا تو اس سے ابھی جیسے میں کل ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک مفتی صاحب تھے، ان کے ساتھ ہمارے سلسلے کا ایک سینئر ساتھی اس کے ساتھ رہا۔ اس نے 2-3 حرکتیں ایسی کی جس کی وجہ سے وہ سلسلے سے متنفر اگر نہیں تھے تو سلسلے میں آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ان کے وہ اعتراضات یا ان کی وہ جو باتیں ہیں میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جیسے حضرت اکثر فرماتے ہیں کشف القبور ہونا یہ اپنی الگ وہ سسٹم میں ہے، لیکن اگر کسی پر اللہ نے کوئی چیز کھول دی ہے تو جو چیز صحابہ نے بیان نہیں کی، اولیاء نے بیان نہیں کی، ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے وہ چیزیں نہیں کی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ مکاشفات میں یا جو چیزیں عطا کرتا ہے بہت زیادہ وہ ہے تو استاد کے پاس آؤ یا اپنے شیخ کے پاس آؤ۔ میں نے یہ دیکھا، مجھے یہ نظر آیا۔ اب اس میں بھی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، جس طرح مکاشفات یا خواب یہ 3 طرح کے ہیں، اس میں بھی سمجھنا چاہیے۔ ہر مکاشفہ سچا ہو یہ ضروری نہیں۔ اب جیسے میں ان کی بات کر رہا تھا، وہ مولانا صاحب گئے، کوئی آدمی فوت ہوا، اس کی قبر پہ ہاتھ رکھا ہو، کہا ہاں یہ بندہ تو بڑا خوش ہے، یہ تو جو ہے اپنے جس مقام پہ پہنچا ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دو، تو اس نے کہا معافی کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری قبر پہ جو ہے فاتحہ پڑھو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ اب یہ چیزیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ واضح طور پر ہم عقائد میں یہ چیز پڑھتے ہیں۔ ابھی یہ مفتی صاحب جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں عقیدہ کی کتاب، حضرت نے بھی بارہا یہ بات کی ہے کہ کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کا شیخ آپ کو ایک چیز سے منع کر رہا ہے تو پھر اس چیز میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا مکاشفہ چلنے والا نہیں ہے جس سے آپ کے شیخ منع کر دیں۔ اب یہی وہ چیز ہے شیطان نہیں کہ یار یہ تو بزرگوں کو بھی عطا نہیں ہوئی تو مجھے مل گئی، تو آپ کہاں چلے جائیں گے؟ اسی لیے اپنے شیوخ کے بیانات کو سننا تاکہ آپ کو رہبری ملے۔ میں نے کہا نا 3 اقسام ہیں، چاہے وہ کشف ہو یا خواب، چاہے وہ کشف ہو یا خواب۔ اب ہم تو کشف کی بات لیتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت کشف کا نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ حضرت نے جب بھی بات کی حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ ہمیں ذرا سی وہ نظر آتی ہے تو ہم جناب اڑنے لگتے ہیں ہواؤں میں اور پھر اس کو لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے خاموشی سے اس کو لو، بند ہو جائے گا یا اس کے آگے مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی پھر کام خراب ہو جائے گا۔
پھر روتے پیٹتے رہو گے، ذکر بند ہو جائے گا، لطائف بند ہو جائیں گے، پھر کہتے ہیں جی میرے لطائف نہیں چلتے۔ تو بھائی جو چیز وہ ہے، جب جس کا وقت آئے گا اس کو اللہ خود منتقل کر دے گا، اور جب اس کا وقت نہیں آیا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیونکہ نظروں میں آ جائیں گے تو صرف علاقے والوں کی نظر نہیں ہوتی، پھر ہر درجے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جب پہلے سے ہی کسی شیطان کے ساتھ پنگا لے لو گے تو جب تک اس اپنا وقت پورا نہیں کرو گے پھر اس شیطان کے ساتھ لڑتے رہو۔ ہر درجے پہ شیطان ہے، اس سے لڑ کے آپ اوپر والے درجے پہ جاتے ہیں۔ تو وہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے شیوخ سے بیان کیا کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جن چیزوں سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پہ جب سلسلے میں ہے اپنا معاملہ جو ہے وہ شیئر کرے، کسی حالات میں ہے کسی معاملات میں ہے، وہ جب سلسلے کے باقی جونیئر ساتھیوں سے ڈسکس کرتا ہے وہ اس کو آپ کو ہر ایک پر ایک حال تھوڑی آتا ہے، ہر ایک کا معاملہ جدا ہے، ہر ایک کا ذکر جدا ہے، ہر ایک کی آزمائش جدا ہے، ہر ایک کا مجاہدہ جدا ہے، کسی کو اللہ جلدی دے دیتا ہے، کسی کو اللہ دیر سے دے دیتا ہے۔ پھر وہ سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی نظر آیا کہ نہیں، وہ جنشن میں کہیں کہ نہیں میں کہیں، وہ پر کتنے وظیفے ہو گئے، اتنے وظیفے ہو گئے، اللہ تک کچھ نہیں نظر آئی۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے، استاد جی ماں ڈر لگنا میرے پتہ نہیں وظیفے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، میں فیوز و نور دوبارہ کر کے نا وظیفے قبول ہوئے، اللہ کے ہاں تو قبول ہے، اللہ نے آپ کے منہ سے ادا کرائے تو قبول ہے نا، باقی ہیں یا نہیں وہ کون جانتا ہے، چاہے استاد ہے یا پیر، وہ تو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے آپ سے کرائی ہے، اور نیت کا یا آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس نیت سے وظیفہ کیا ہے، اور باقی جو کچھ دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سلسلے میں اپنے مطلب کے لیے آئے، دیا تو اللہ نے ان کو بھی ہے، دیا تو اللہ نے ان کو بھی ہے، سلسلہ چھوڑ کے بھی چلے گئے لیکن حضرت نے سلب نہیں کیا تو وہ آج بھی علاج معالجہ کریں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنے استاد یا شیخ سے ڈسکس کریں، ہر ایک کو اپنے معاملات مت بتاؤ۔ کوئی آپ سے جونیئر سینئر ساتھی پوچھتا ہے کتنے وظائف ہو گئے، اس کو سیدھا چٹا جواب دیجیے، آپ سے مطلب آپ کو کیوں بتاؤں، آپ میرے استاد ہیں۔ ہاں جو آدمی جس کے ذریعے سے آیا ہے وہ اس سے پوچھ سکتا ہے، ہاں بھائی تمہیں سلسلے میں لانے والا میں تھا، تمہارا استاد میں ہوں، تمہیں فیض و نور شروع کرانے والا میں تھا، ہاں بتاؤ تمہارے کتنے وظائف ہو گئے، پریشان تو نہیں ہو، معاملات کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن ہر بندہ وہ بن کے اس سے معاملات مت پوچھے، اس سے معاملات اس کے بھی خراب ہوں گے اور اس کے بھی خراب ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات بعض چیز اللہ نے جونیئر کو دی ہوئی ہوتی ہے، سینئر کو نہیں دی ہوتی، تو پھر اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے، اس کو مل گئی، اس کو تو ابھی 2 سال ہوئے آیا ہے، اس کو تو ابھی سال ہوئے، مجھے تو 4-5 سال ہو گئے اور مجھے یہ چیز نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ملی؟ اگر وہ ایک اللہ نے نہیں دی تو 10 اور دی بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو دے۔ اور پھر اس کو دیکھو کہ اس نے محنت کتنی کی اور تم نے کتنی کی۔ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نچلے درجے پہ رکھنا، کہ نیا آنے والا ساتھی بھی میرے سے افضل ہے، بلکہ باہر سے گزرنے والا ایک عام مسلمان جو بالکل دنیا دار نظر آتا ہے وہ بھی میرے سے افضل ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں ان کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کافر کو بھی دیکھو گے تو حقیر نظر سے اس کو بھی دیکھ نہیں سکتے، حقارت سے اس کو بھی نہیں دے سکتے، کہ ہو سکتا ہے کل وہ ایمان والا ہو اور تو ایمان کے بغیر بیٹھا ہو، کیونکہ ایمان تو موت تک بچا کے لے کے جانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، جتنے بھی آپ کے ساتھ جڑے افراد ہیں ان کے ساتھ جب آپ گپ شپ لگاتے ہیں ساری چیزیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لوگوں کا کفر بچانا ہے،
کہ مفتی صاحب اکثر آپ کو کہتے ہیں عقیدہ تحاوی شروع کرنے سے پہلے کہ بھائی عقائد بنیادی چیز ہے، عمل کیا ہے؟ عمل تو نماز کا قادیانی بھی پڑھتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو کیا مسلمان ہے؟ اسی طریقے سے بہت سے فرقے ہیں، کوئی جنت نہیں مانتا، کوئی قبر نہیں مانتا، کوئی کیا نہیں مانتا، کوئی کیا نہیں مانتا. تو جب وہ قرآن اور حدیث کی واضح نص کی چیزوں کو نہیں مانے گا تو وہ اسلام میں رہے گا. اور بعض اوقات سوشل میڈیا پر یا آگے پیچھے یہ چیزیں سن کے ہماری بھی ترتیب وہی بنی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں بھی وہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم یا پھر اگر ہمارے نہیں تو ہمارے ساتھ جڑے افراد اس پر چل رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم عقائد کو پڑھیں گے سنیں گے تو اس کا یقین مضبوط ہوگا. ہم جس دن جمعے والے دن آتے ہیں اس دن مفتی صاحب نے جو پڑھایا وہ تو سن لیا، پھر مڑ کے ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ بھئی پچھلے کون سے عقائد مفتی صاحب نے پڑھائے یا آگے ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا. ایک ہفتے کو ایک آتا ہے تو اگلے ہفتے کو نہیں آتا. یہ میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ وقت ہمارے لیے بھی، ہمارا بچہ یا ہمارے ہم کہتے ہیں آج دن ضائع ہو گیا. جی کیوں ضائع ہو گیا؟ اور جی بس آج یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، دن ضائع ہو گیا، دیہڑ نہیں لگی. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ وہ 500 کی 1000 روپے کی دیہڑی کے پیچھے یا تنخواہ 500,000 کم مل جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. یہ بھی تو سوچیں کہ کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت تو پھر آج دن ضائع ہوا نا تو یہ کل پورا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے آج 1000 نہیں دیا تو کل 2000 دے دے گا. اللہ تو پورا کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ دنیا کی زندگی ملا ہوا وقت جب ختم ہو گیا، دنیا سے نکل گئے، پردہ کر لیا، چلے گئے، اب دوبارہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پھر کہے گا کہ اللہ اب اگر تو دنیا میں بھیجنا تو اب میں بالکل ٹھیک طریقے سے چلوں. لیکن یہ موقع ملنے والا پھر نہیں ہے. آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. یہ عقائد کی چیزیں ان کو پکا کر لیں. پکے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ سنیں، اور اگر نہیں آ سکتے تو یہ جو اتنا خرچہ کیا جاتا ہے موبائل اور پھر نیٹ کے اوپر ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، پیکیج کروائے جاتے ہیں، کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ہٹا دیں گے. یہ وہ بیٹھا ہوا ہے اسماعیل، اس کو پوچھو کبھی ہمارے موبائل خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی نیٹ کا پیکیج نہیں چل رہا ہوتا، کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، صرف ان چیزوں کو اپلوڈ کرنے کے لیے. اب یہ چیزیں مساجد میں لگی ہوتی ہیں، سالہ سال چلتی ہیں. ہمارا ہر ہفتے اسپیکر خراب ہوتا ہے، ہر ہفتے نہیں تو دوسرے ہفتے خراب ہوتا ہے. کیوں خراب ہوتا ہے؟ کہ یہ وہ بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں جو شیطان نہیں چاہتا لوگوں تک پہنچے. یہ وہ خالص دودھ ہے جو وہ نہیں چاہتا لوگوں تک پہنچے. تو اس کے لیے یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، ہمارے کتنے فالورز ہیں؟ کوئی اتنے خاص سبسکرائبرز تو نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بھائی لوگ دیکھیں کہ جی. یہ مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں کے ساتھی ہیں یا جو ہماری خواتین ہیں جو hمارے ساتھ سلسلے میں چل رہی ہیں، یا آپ لوگوں کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بتائیں کہ بھائی یہ عقائد کی چیزیں یہ درست ہونی چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. بیانات وہ سنیں نہ سنیں، یہ عقائد کی کلاس وہ ضرور لیں. اس کے لیے سلسلہ شاذلیہ والا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں، لیکن عقائد کا پتہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے اس چیز کی وہ کیا کہتے ہیں نا، کھل کے مارکیٹنگ کرو. جب آپ عقائد کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ گے تو کسی اور چلائے گا. ان کو چلانے والا اللہ ہے. نے فرمایا نا دوسروں کے لیے اطلاع ہے، اپنی اصلاح ہے. تو پھر شیطان یہ کرے گا کہ یار تو خود تو کرنا، دوسروں کو دعوت دیتا رہتا ہے، خود دیکھتا ہی نہیں ہے اپنا چینل، خود تو عقیدہ کی کلاسیں لیتا ہی نہیں. تو نہیں آ سکتے تو پورا ہفتہ ہوتا ہے، پورے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب کی کلاس آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، ہم لے سکتے ہیں. پورے ہفتے میں آدھا گھنٹہ دیکھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس کو 3 دفعہ دیکھیں تاکہ وہ والا عقیدہ آپ کے دماغ میں گھس جائے، پکا ہو جائے. سب ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.